قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. کچھ جانور کو شیاطین نظر آتے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم کسی مرغے کو بانگ دیتے سنو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ جب فرشتے کو دیکھتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے. اور جب تم کسی گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے. تو اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے مرغا جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، اور جو گدھا ہوتا ہے وہ شیاطین کو دیکھ سکتا ہے. تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب تم مرغے کی بانگ سنو تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو. تو اسی لیے جب مرغے کی بانگ سنیں تو پھر اللہم انی اسألک من فضلک یہ جو ہے پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فضل اس طرح جو ہے ہمیں مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور رہی بات گدھا، جب گدھے کی آواز سنے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے پڑھنا چاہیے. اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مرغا بانگ دیتا ہے تو ہم یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی اپنے کام میں، اپنے روٹین میں اور اپنے جو ہے روزمرہ کی زندگی میں دعا کرنا بھول جاتے ہیں. تو مرغا کیا کرتا ہے، مرغے کی بانگ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم اس وقت کیا کریں، دعا کر لیں. چلو دعا کر لو. اور پھر گدھے کی آواز جو ہے ایک الارم کلاک ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے. مسند احمد اور سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم کتے کی اور گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. یعنی اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ کتے اور گدھے جو ہے شیاطین کو دیکھ سکتے ہیں. جیسے کچھ الٹرا وائلٹ لائٹ کچھ اینیمل دیکھ سکتے ہیں، الو پورے اندھیرے میں بھی جو ہے دیکھ سکتا ہے، اسی طرح کچھ جانور جو ہے شیاطین کو اور جنات کو دیکھ سکتے ہیں. جن بھی انسان سے زیادہ غیب دیکھتے ہیں، یعنی جنات کو بھی ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو انسان کو نہیں نظر آتی ہے. جیسے اس کی دلیل یہ ہے کہ بدر کے دن ابلیس نے کیا کیا تھا، فرشتوں کو دیکھا تھا، اور جیسے ہی فرشتے انسانوں کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی مدد کے لیے فرشتے جنگ بدر میں اترے تو ابلیس کیا ہوا، وہاں سے بھاگ گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس اور شیاطین کو بھی فرشتے نظر آتے ہیں، اور کچھ ایسی غیب کی چیزیں جو انسان کو نہیں نظر آتی ہیں وہ جنات کو بھی نظر آتے ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ جن جو ہے کچھ ادر فارمز بھی لے سکتے ہیں، جیسے انسان کی شکل بھی لے سکتا ہے، کتے کی، بچھو کی، کچھ جانوروں کی بھی جن شکل لے سکتا ہے. تو جن جو ہے کسی اولیاء کی شکل میں آ سکتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے. سملرلی ہم دیکھتے ہیں کہ مزاروں پر کچھ عجیب عجیب سی چیزیں ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معجزے ہیں یا فرشتے کر رہے ہیں، لیکن فرشتے جو ہے شرک اور کفر کی میں مدد نہیں کرتے.
تو یہ جنات ہوتے ہیں جو مزاروں پر ایسی جگہوں پر جا کے جو عجیب عجیب چیزیں ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر کبھی حال آتا ہے، کبھی لوگ ناچنے لگتے ہیں، کبھی کچھ جو ہے ایسی عجیب چیزیں جو نظر آتی ہے، پوری جنات کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ابلیس جن ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جس طرح ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 50 لیے تھے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. تو وہ جنوں میں سے تھا. یہ ہم پہلے لے چکے. ابلیس کیا ہے؟ جن ہے. 3 مخلوق عاقل ہے، فرشتے، انسان اور جن. فرشتے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں، اور رہی بات انسان اور جن، ان میں اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں. ان 3 کے علاوہ پر کوئی چوتھی کریشن عقل مخلوقوں میں سے، یعنی جن کو عقل ہے، وہ نہیں ہے. جیسے بھوت، پریت نہیں ہے، جن ہی ہوتے ہیں. جو ہم بھوت سمجھتے ہیں، جو پریت، ایوری تھنگ از جن اونلی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ روحیں بھٹکتے ہیں. انسان کی روحیں نہیں بھٹکتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان کی روحیں جو ہے نہیں بھٹکتے ہیں. انسان مرنے کے بعد انسان کی روحیں اچھی انسانوں کی علیین میں رکھی جاتی ہے اور برے انسانوں کی سجین میں رکھی جاتی ہے. مرنے کے بعد انسان کی روح دنیا میں زمین کے اوپر نہیں گھومتے پھرتے ہیں. جو انیوژل چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ صرف جن ہوتے ہیں. جن کے علاوہ پر جو ہے انسان اور فرشتے 2 مخلوق ہے جو جن کو عقل ہے. کلیئر. یہ آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 50 ہے. جن جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے لیے کہ جنات کے جانور بھی ہوتے ہیں جس کی وہ سواری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 50. جنات کے جو ہے جانور بھی ہوتے ہیں اور شیاطین کے جانور بھی ہوتے ہیں جس کی وہ سواری کرتے ہیں. کیونکہ وہ حدیث ہم ابھی لیے تھے تھوڑی دیر پہلے، دھنگ از فوڈر فار یور اینیملز. تو جو مینیاں ہوتی ہیں وہ ان کے جانوروں کے لیے چارہ ہوتی ہے. شیاطین بے شک بدصورت ہوتے ہیں. میں یہاں پہ جنات کی بات نہیں کر رہی ہوں، شیاطین کی بات کر رہی ہوں. جو برے جن ہوتے ہیں وہ جو ہے بے شک کیا ہوتے ہیں؟ بدصورت ہوتے ہیں. کیونکہ سورہ صافات آیت نمبر 64 اور 65 میں اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کے درخت زقوم کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین. بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے جس کی خوشی شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں. یعنی ایک بدصورت چیز کو ایکسپلین کر کے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے شیطان کے سروں کی طرح ہوتے ہیں. یعنی شیطان جو برے جن ہوتے ہیں وہ بدصورت ہوتے ہیں. پھر ان کے سینگ بھی ہوتے ہیں. کیونکہ بخاری کی حدیث ہے اس وقت نماز مت پڑھو جب سورج نکلنے لگے یا ڈوبنے لگے، کیونکہ وہ شیطان کے سینگوں کے بیچ سے نکلتا ہے. یعنی اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جب سورج ڈوبتا ہے اور نکلتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے سینگوں کے بیچ سے نکلتا ہے. یہ جو ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 64 اور 65 ہے. تو ہوتا یہ ہے کفار جو کافر ہوتے ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اسپیشلی کب کرتے ہیں؟ سن رائز اور سن سیٹ کے وقت کافر جو ہے سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے جب کیونکہ یہ لوگ سن رائز اور سن سیٹ کے وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان جو ہے سورج کی طرف ہو جاتا ہے تاکہ اس کی عبادت ہو، اس کے سجدے ہو. تو اس لیے جو ہے ہمیں اس وقت نماز پڑھنے سے منع. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو برے جن ہوتے ہیں ان کے سینگ بھی ہوتے ہیں، ان کے ہارنز ہوتے ہیں. ابھی تک جنات کے بارے میں سن کر ڈر لگ رہا تھا کیا آپ لوگوں کو؟ کسی کو؟ دیکھیے جنات جیسے ہم ابھی تک لیے کہ ان کی ایگزسٹنس کو ہم جو ہے جھٹلا نہیں سکتے، ہم جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ ایک فیکٹ ہے، یہ جو ہے حقیقت ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. تو اس کا انکار کرنے والے جو ہیں کافر ہوں.
جنات موسٹلی ڈیزرٹڈ پلیسز پہ رہتے ہیں، لیکن ہمارے آس پاس بھی رہتے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ ایک جن تو مقرر ہے جس کو ہم قرین کہتے ہیں، اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں آگے لیں گے انشاءاللہ. تو وہ تو ہے ہی ہے. تو آس پاس بھی ہوتے ہیں، جہاں ہمارے کچرے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہوتے ہیں، ہمارے ڈسٹ بن میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ٹوائلٹس میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جنات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا ہم جن سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ جنات ہم سے ڈرتے ہیں. کیونکہ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں دے آر پنشڈ، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں دے آر پنشڈ. ہم جو ہے جب اذان ہوتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. تو جنات خود بھی جو ہے، جیسے اگر ہم کو کہیں تکلیف ہو تو ہم رہنا نہیں چاہتے، ویسے جنات بھی جو ہے جہاں پر ان کو تکلیف ہو وہاں رہنا نہیں چاہتے. جہاں وہ مزے میں رہ سکتے، انجوائے کر سکتے، وہاں وہ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اب ہم جب صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اذان چلتی ہے، قرآن چلتا ہے، وہاں پر جنات نہیں رہتے. ٹھیک ہے. وی کین فیل دا ٹچ آف جن، اینڈ سم ٹائمز جو ہے آگے ہم لیں گے کہ جن کین انٹر آور باڈی آلسو. sometimes we can feel the vibrations of jinn also. کبھی کبھی جو ہے اس میں بھی ٹوٹل جو ہے پوزیشن بھی ہوتا ہے یا پارشل بھی ہوتا ہے، جس طرح ہم حدیث میں لے کے جن رات ناک کے حصے میں گزارتا ہے. سملرلی جن کبھی جو ہے ہاتھ میں انٹر ہو کے بھی گزار سکتا ہے، کبھی پاؤں میں انٹر ہو کے بھی گزار سکتا ہے، کبھی سر میں انٹر ہو کے بھی گزار سکتا ہے وقت اس کا کچھ، یا ہمیشہ بھی رہ سکتا ہے. تو وی کین فیل دا وائبریشن آف جن آلسو، وی کین فیل دا پریزنس آف جن. ٹھیک ہے. تو جنات کی یہ یاد رکھیے کہ جنات بہت کمزور ہوتے ہیں، اور جنات کی کیا کیا کمزوریاں ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، اللہ کے بندوں پر شیاطین کا زور نہیں چلتا. اللہ کے بندوں کے اوپر شیاطین کا زور ہرگز نہیں چلتا. اللہ کے بندے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارے. جیسے سورہ نساء آیت نمبر 76، سورہ نساء آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے. پھر اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک اللہ تعالیٰ کے عبادی یعنی اللہ کے میرے بندے یعنی اللہ کے بندے، تو بے شک اللہ کے بندوں کے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے. تو نمبر 1، شیطان کی چال بہت کمزور ہوتی ہے. اگر وہ کوئی چال چلے بھی، انسان کو کوئی نقصان پہنچائے بھی، تو وہ بہت کمزور نقصان ہوتا ہے اس کی طرف سے، بہت کمزور اٹیک ہوتا ہے، بہت کمزور اس کی چال ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوپر جو اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو کر رہ جاتا ہے، اس پر شیطان ویسے انسان کے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا. یہ صرف جو ہے سورہ اسراء آیت نمبر 65 میں نہیں، بلکہ بہت جگہ سورہ سبا آیت نمبر 20 and 21 میں، سورہ ہجر آیت نمبر 39 and 40 میں، بے انتہا جگہ پر جو ہے بے انتہا مقاموں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں اس کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان جو ہے صرف دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، انسان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا ہے. جیسے اگر شیطان میاں بیوی کے بیچ میں تعلقات خراب کرنا ہے تو شیطان کیا کر سکتا ہے؟ جا کر جو ہے دونوں کو بانگ بانگ مارے گا نہیں، وہ یا دونوں کو جو ہے ایک ساتھ جو ہے ایک دوسرے کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پٹکنا، وہ بہت ہی ریئر کیسز میں ہوتا ہے. لیکن اگر میاں بیوی کے بیچ میں تعلقات خراب کرنا ہے تو میاں کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دیا، بیوی کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دیا، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے. تو ہمیں فوری امیڈیٹلی وی شوڈ گیٹ الرٹ. جیسے وسوسہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اس کے بعد وہ وسوسہ پھر بھی نہیں جا رہا تو آپ دعائیں پڑھیں، آپ جو ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، آپ جو ہے تھوڑی قرآن نکال کے پڑھیں، شیطان الٹے پاؤں بھاگ جائے گا. اس لیے غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے. اس لیے جو ہے غصہ آنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. تو شیطان جو ہے صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ زبردستی نہیں کر سکتا. تو اس لیے جیسے ہی وسوسہ دل میں آئے فوری کیئرفل ہو جانا چاہیے اور شیطان کی چال سمجھ جانا چاہیے. انسان کے گناہوں کی وجہ سے شیطان اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ حاوی ہو جاتا ہے.
بحقی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تب تک قاضی کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک وہ کوئی ناانصافی نہ کرتا ہے، جیسے ہی وہ ناانصافی کرتا ہے اللہ سے وہ دور ہو جاتا ہے اور شیطان اسے قریب کر لیتا ہے۔ اور شیطان جو جن ہوتا ہے وہ شیطان ہمارے آس پاس جنوں کی شکل میں شیطان اور جن ایک ہی چیز ہے نا، برے جن شیطان ہے، تو وہ کیا کرتا ہے جیسے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں قاضی یعنی فیصلہ کرنے والا جو جج ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، لیکن عام حالات میں بھی ہر ٹائم پہ بھی جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں تب تک ہم اللہ تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں اور شیطان ہم سے دور رہتا ہے، اور جب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو شیطان کیا ہوتا ہے ہمارے قریب آ جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں سے شیاطین دور رہتے ہیں، تو ہمارے دل میں ایمان پکا ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، اللہ کے حدود میں زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا شیطان تم سے بھاگتا ہے اے عمر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ شیطان تم سے بھاگتا ہے۔ ایک اور بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بے شک شیاطین انسانوں اور جنوں میں سے دور بھاگتے دیکھتا ہوں عمر سے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کہ برے جن بلکہ برے لوگ بھی بھاگتے۔ آپ دیکھیے جب انسان جو ہے متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تو ویسے لوگوں کے ساتھ برے لوگ رہنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ پھر ان کی برائی تو عروج پہ نہیں جائے گی۔ سملرلی جو برے شیاطین ہوتے ہیں، جو برے جنات ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے یہ صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں ہے، ہر انسان جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی گزارے اس سے شیطان جو ہے بھاگتا ہے۔ تو جس کا بھی ایمان پکا ہو تو شیطان کو ہرا سکتا ہے اور شیطان کو کمزور کر سکتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے مومن شیطان کو ایسے کمزور کر دیتا ہے جیسے اونٹ سفر سے ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جنات بھی جو ہے کبھی انسان، ہم آگے جادو بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں، تو جب یہ جنات انسان کو کیا کرتے ہیں نقصان پہنچانے کی کوشش، بس تو میں لگے ہوئے کہ اب جو ہے صبح اٹھتے ہی جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، انسان وضو کر لیا، پھر جو ہے وہ تو میں ہے اذان ہو گئی، پھر تو میں ہے اذکار ہو گئی، پھر تو میں ہے نماز ہو گئی، پھر تو میں ہے آیت الکرسی ہو گئی، پھر اس کے بعد صبح سے جو ہے اذکار میں شام تک اثر، اب اثر تک جو ہے وہ کیا ہے شیطان اپنی توہ میں لگا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی اثر ہوئی انسان جو ہے کیا کرتا ہے پھر اذکار پڑھنے لگتا ہے، پھر یعنی وہ شیطان تھک جاتا ہے، جیسے سفر کر 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 کے اونٹ تھک جاتا ہے ویسے جو ہے شیطان جو ہے مومن کے ٹو میں لگا ہوا تھا لیکن وہ تھک جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی روٹین میں پوری چیزیں رکھیں گے اور کیا کیا رکھنا ہے وہ ڈیٹیل میں ہم آگے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پروٹیکشن میں کیا کیا کرنا ہے، تو اگر ہم اپنا کام کرتے رہیں گے تو شیطان جو ہے اونٹ جیسے سفر پہ تھک جاتا ہے وہ تھک جائے گا اور اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ سملرلی جیسے اونٹ کے اوپر انسان کنٹرول کر سکتا ہے، انسان اپنے ایمان سے شیطان کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اتنا کہ اپنے قرین کو بھی مسلمان بنا سکتا ہے۔ قرین کیا ہے؟ قرین قاف سے قرین، ہر انسان کے ساتھ جو ہے ایک اپوائنٹڈ جن ہے۔ کیا ہے؟ اب میرے ساتھ بھی ایک قرین ہے، آپ کے ساتھ بھی ایک قرین ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک اپوائنٹڈ جن ہے کہ وہ اس کو بھٹکائے اور برے کام جو ہے اس سے کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم میں سے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ جن ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کیا آپ کے ساتھ بھی ایک جن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے اور وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے اور وہ صرف نیکی کا حکم دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ رہ کے ان کے ساتھ کا جو جن ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ تو مومن اپنے قرین کو بھی ایسے کنٹرول کر سکتا ہے جیسے سواری میں اپنے یعنی سفر میں اپنی سواری کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر انسان جو ہے ہمیشہ نماز قرآن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارے تو پھر قرین بھی جو ہے اس سے انفلوئنس ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ قرین جو ہمارا جن ہمارے ساتھ ایوری انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم جو ہے جن کبھی بھی غیب کا علم نہیں جانتے۔ جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے لیے، سب سے بدترین عقیدہ یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ جن غیب کی خبر رکھتے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، جن غیب کی خبر رکھتے ہیں یہ سوچ کے جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن جب جادوگروں کے پاس فال نکالنے کے لیے یا کوئی چیز کے لیے جاتے ہیں تب ہوتا ہے کہ جادوگر کیا کرتے ہیں
किस तरह जिनों को भेजते हैं वो हम आगे लेंगे इंशाल्लाह। तो वो जादूगर क्या करते हैं, कुछ जिन्नात को हमारी खबर लेने के लिए भेजते हैं। तो हमारा जो करीन होता है उससे भी न्यूज उनको मिलती है, यानी करीन से पूछते हैं कि क्या किया था, सुबह क्या किया था, रात क्या किया था, खाए। तो करीन जो है उनको वो न्यूज देता है। खैर ये अलग टॉपिक है, लेकिन अगर हम जो है अच्छे काम करें तो करीन भी हमसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। और फिर जिन कोई मिरेकल्स नहीं दिखा सकता है, ना कर सकता है, क्योंकि मिरेकल्स स्पेशली किसको दिए गए, रसूलों को अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए। तो जिन्नात के कुछ जो है एक्स्ट्रा चीजें वो कर सकते हैं, यानी तेज रफ्तार से सफर करना, पानी में गोते लगाना, बहुत स्पीड से काम करना। लेकिन कुछ ऐसे मौजूदे अननेचुरल चीज, जैसे सूरज को कहीं से कर देना, जैसे आप अलैहिस्सलाम के लिए चांद के टुकड़े हो गए थे वैसा कुछ कर देना, या फिर मूसा अलैहिस्सलाम की किसी आफा थी। तो ऐसे मिरेकल्स जिन नबियों को दिए गए थे वैसे जिन ना कोई दिखा सकता है मिरेकल, ना जो है वो कर सकता है। फिर शयातीन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेप एंड शक्ल नहीं ले सकते। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ये लिए थे कि जिन्नात जो है कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू, इवन इंसान की शक्ल ले सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सही हदीस है, जो कोई मुझे ख्वाब में देखे तो वो मैं ही हूँ, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल नहीं ले सकता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अगर ख्वाब में देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, क्योंकि शैतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं ले सकता है। लेकिन याद रखें कि ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल तो शैतान नहीं ले सकता, लेकिन किसी की भी शक्ल लेकर शैतान कह सकता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली शक्ल थी वो शैतान नहीं ले सकता है, लेकिन किसी और XYZ की शक्ल में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ कह के जो है शैतान कह सकता है। तो कभी भी अगर ख्वाब में कोई आके आपसे कहे कि मैं नबी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, तो इट कुड बी कि किसी और की शक्ल लेकर शैतान ने आपको ये कहा हो। ठीक है, आसमानों में अगर उड़ भी ले तो एक हद तक ही जा सकते हैं, क्योंकि सूरह रहमान आयत नंबर 33 जो हम पहले भी ले चुके हैं, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंफुज़ू ला तंफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ए ग्रोह इंसानों के और जिन के, अगर तुमने आसमानों और जमीन के किनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल भागो, बगैर गलबे और ताकत से तुम नहीं कर सकते। यानी इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे कि जमीन के किनारों से, यानी आउट ऑफ दिस जमीन से जो है इंसान जो है बाहर नहीं निकल सकता है। जैसे हम जमीन से निकल के जो है कहीं और जाके नहीं अल्लाह ताला मुझे यहाँ नहीं बसना है, कहीं और बसना है, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह जिन्नात की भी एक लिमिटेशन है। हालांकि वो आसमान में तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी भी एक लिमिटेशन है। वो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर जो है ये जमीन छोड़ के कहीं और जाके अपनी दुनिया नहीं बसा सकती है। शयातीन बंद दरवाजे जिन पर अल्लाह का नाम लेकर बंद किया गया नहीं खोल सकते हैं, ये हम थोड़ी देर पहले लिए। खाना पीना कवर्ड है तो शयातीन उसे नहीं छू सकते हैं, ये भी हम लिए। इंसान की शैतान से दुश्मनी कब से है, यानी इंसान शैतान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्यों इंसान जो है शैतान जो है इंसान का दुश्मन है, कब से इंसान और शयातीन की दुश्मनी है? ये आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से है। जैसे हम पहले अभी थोड़ी देर पहले भी आए थे कि इब्लीस ने, यानी जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर उसके बाद फरिश्तों को और इब्लीस को जो है अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने का हुक्म दिया, तो इब्लीस ने कहा कि मैं नहीं सजदा करूंगा। सारे फरिश्तों ने जो है, हालांकि इब्लीस तो था जिन, लेकिन सारे फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने कहा अना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया, मैं नहीं करूंगा। अब उस दिन से इब्लीस की यही चक्कर है कि ये प्रूव करे कि आदम अलैहिस्सलाम को क्योंकि तरजीह दी गई, उनको सजदा करने का हुक्म दिया, ये प्रूव करने में इब्लीस लगा हुआ है कि वो सजदे के लायक आदम और आदम की औलाद नहीं है। तो वो ये प्रूव करना चाहता है इब्लीस कि इंसान जो है सजदे के लायक नहीं है, इंसान जो है इज्जत और शर्फ के लायक नहीं है, इंसान जो है जन्नत के लायक नहीं है। उस दिन से इब्लीस की दुश्मनी। उसके बाद इब्लीस ने अल्लाह ताला से जो है अल्लाह ताला से जो है वक्त मांगा, मोहलत मांगी, कब तक? क़यामत के दिन तक।
تو قیامت کے دن تک وہ کوشش کرے گا کس چیز کی؟ اپنے پورے گروہ، اپنی پوری ٹیم، اپنے پورے اولاد سب کے ساتھ جو ہے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو کیا کرے؟ بھٹکا دے اور جہنم میں پہنچا دے۔ تو شیطان یا ابلیس یا یہ جو برے جنات ہیں ان کے دو گولز ہے۔ کیا ہے؟ لانگ ٹرم گول یہ ہے کہ انسان کو جہنم میں پہنچا دے۔ جیسے سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ اور اس کے گروہ تمہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ بلاتے ہیں تاکہ تم ہو جاؤ اصحاب السعیر، بھڑکتی آگ کے ساتھ ہی تم ہو جاؤ۔ یعنی یہ پورا جو چکر، یہ گیم جو چل رہا ہے جنات کا، ان کا لانگ ٹرم گول یہ ہے کہ انسان کو کیا کر دے؟ جہنم میں پہنچا دے۔ شارٹ ٹرم گولز میں کیا ہے؟ نمبر 1 شرک کروائے، جیسے سورہ حشر آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں اذ قال للانسان اکفر، جب کہا اس نے انسان سے کفر کرو، پہلے کفر کرواتا ہے، فلما کفر قال انی بریء منک، جب انسان کفر کرتا ہے تو فرماتا ہے میں تو بری ذمہ ہوں تم سے۔ تو شارٹ ٹرم گولز دنیا میں نمبر 1 وہ کفر اور شرک کرواتا ہے۔ پھر اگر انسان جو ہے، انسان کا ایمان پکا ہے، وہ کفر اور شرک نہیں کرتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسا دلوں میں دشمنی ڈالنا، لڑانا، بغض، جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں آتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ وہ واقع کر دے تمہارے بیچ دشمنی اور بغض۔ تو ہمارے انسان کے بیچ میں پہلے شرک اور کفر پہ ڈالنا چاہتا ہے، نہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ بغض اور جو ہے دشمنی جو ہے ڈالتا ہے انسانوں کے بیچ میں۔ اس کے بعد نیکی سے روکتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نیکی سے روکتا ہے، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں جو ہے آتا ہے، اس نے کہا بوجہ اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راہ سے بھٹکا دوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے داہنے جانب سے بھی، ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ تو پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ نیکی سے روکتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرح سے اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انسان کو ناشکرا بنا دیتا ہے، یعنی ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں میاں بیوی میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ بیوی شوہر کے لیے ناشکری ہے، شوہر بیوی کے لیے ناشکرا ہے، ماں باپ ویسے ہی، یا پھر ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہو جاتے ہیں، تبھی تو حسد شروع ہوتی ہے۔ حسد بیسیکلی جو ہے تمام برائیوں کی جو حسد ہے۔ حسد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انسان اپنے پاس جو ہے اس کے لیے ناشکرا ہوتا ہے، اس لیے سامنے والے پہ حسد شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان سے ایسے عمل کرواتا ہے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جائے، یعنی ایسے عمل کرواتا ہے انسان سے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جائے۔ ایک ایگزامپل یہ ہے کہ نماز میں بھلانا، خنزب نام کا ایک اسپیشل شیطان ہوتا ہے جو نماز میں ہمیں بھلانے کے چکر میں لگا ہوا ہوتا ہے، پھر دنیا کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ تو اسی لیے جیسے ہی جو ہے نماز میں آئے اس طرح کا برے خیال، تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھ کر لیفٹ سائڈ 3 دفعہ تھوکنا ہے۔ پھر وہ حدیث بھی ہے، اذان سے بھاگ جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، پھر اقامت سے بھاگ جاتا ہے پھر واپس آتا ہے۔ تو اب شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو پھر بیچ میں آئے۔ پھر اللہ کی ہر نافرمانی شیطان کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 117 اور 118 میں آتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر صرف دیویوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطانوں کو پکارتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے وہ شیطان کی اطاعت ہے۔ تو ذہنی طور سے اور جسمانی طور سے مسلمانوں کو اور انسانوں کو شیطان کیا کرتا ہے، یا جنات کیا کرتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی، ہم اگر سیرت میں دیکھیں گے تو بہت سارے وقت ایسا تھا، بہت سارے ٹائم کا، جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے لیے کہ ابلیس سے آگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کرنے کی کوشش کی، تو شیاطین کی طرف سے خواب بھی آتے ہیں۔ جیسے میں ابھی آپ کو خوابوں کے بارے میں کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بخاری کی حدیث ہے، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اپنے نفس کی طرف سے۔ تو ہمیں اگر خواب بھی شیطان کی طرف سے تو ان کو پہچاننا چاہیے،
ٹھیک ہے. تو خوابوں کے ذریعے بھی انسان کو جو ہے شیطان بھٹکا سکتا ہے یا جو ہے دشمنی بھی پیدا کرتا ہے. یوزلی کیا ہوتا ہے کبھی ہم خواب میں دیکھ لیتے کہ کوئی جو ہے ہم کو نقصان پہنچا ہے, پھر دل میں وہ بات ایسی بیٹھ جاتی کہ ہم اس کو دشمن پکا مان لیتے ہیں اور پھر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, پھر ہمارے دل میں بڑھ جاتا ہے. وہ ہوتا کیا ہے, شیطان آتا ہے کبھی ماں باپ کے بیچ میں, کبھی شوہر کے بیوی کے بیچ میں, کبھی جو ہے ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں. اس طرح شیطان آ کے کیا کرتا ہے, بغض اور دشمنی ڈال دیتا ہے. کچھ نہیں کرتا, وہ خواب میں کسی کی شکل لے کر آتا ہے, آ کے جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے بتا دیتا ہے, یا فی الحال تم کے اوپر اٹیک کر رہا ہے بتا دیتا ہے, یا فی الحال تمہارے لیے کچھ پلاننگ اینڈ پلاٹنگ کر رہا ہے بتا دیتا ہے. پھر ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ بات اور ہم اس کو دشمن ماننے لگتے ہیں. تو خواب بھی شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں. پھر گھروں کو بھی جلاتا ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہم نے حدیث لی تھی کہ چراغ کو جو ہے سوتے وقت بجھا کر سونے کا حکم دیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کیونکہ وہ شیطان کیا کرتا ہے, گھر میں جو چھوٹے چھوٹے چوہے یا کچھ ایسے جانور ہوتے تو ان کو اکساتا ہے تاکہ وہ جا کے چراغوں کو گرا دے اور گھر میں آگ لگ جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موت کے وقت بھی شیطان جو ہے ان کو کچھ نقصان نہ پہنچائے اس کے لیے بھی بہت دعا کرتے ہیں. میں حدیث ابھی وہ بتائی تھی کہ اس وقت نماز, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت نماز مت پڑھو جب سورج نکلنے لگے یا ڈوبنے لگے, کیونکہ وہ شیطان کے سینگوں کے بیچ سے نکلتا ہے. سینگ یعنی سر پر جو ہارن ہوتا ہے اس کے بیچ سے نکلتا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں, اسپیشلی سن رائز اور سن سیٹ کے ٹائم پر. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ اس طرف ہو جاتا ہے تاکہ اس کی پوجا ہو, اس کا سجدہ ہو.